اللہ پوچھے گا تم نے جو دولت کمائی کہاں سے کمائی، حلال راستے بھی تھے حرام راستے بھی تھے۔ اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو ان کے لیے بہترین موقع ہے جنت کمانے کا، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یا ان کے لیے ایسا مستقل مسجد کی شکل میں ہو یا کسی بھی طریقے سے جو ان کے لیے پرماننٹ فائدہ ہو، ویسی چیزوں کا انتظام کرنا اولاد کی واجبی ذمہ داری بنتی ہے۔ بچوں کو دیتا ہے تو سوچ سمجھ کر گن گن کر دیتا ہے، ایسے بخیل انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، قہار ہے، علیم ہے، فتاح ہے، حکیم ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین زندگی میں جو ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا کیا ہے، ان میں سے ایک نعمت دولت ہے اور مال ہے۔ دولت یا مال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال کی حیثیت دو لحاظ سے، ایک لحاظ سے نعمت ہے، ایک لحاظ سے زحمت ہے۔ نعمت اس معنی میں دولت کہ انسان اس کے ذریعے سے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جو اسے دولت دیا ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اللہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ کسی کا انسان مجبور نہیں ہوتا جب اس کے پاس دولت ہو، جب اس کے پاس مال ہو۔ یقیناً نعمت ہے دولت جب صحیح ہاتھ میں ہو، صحیح ہاتھ میں نعمت آ جائے تو بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا: نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا ہی بہترین مال ہے وہ جو نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ نعمت ہے وہ مال جو آدمی اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس دولت کے ذریعے سے بندوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہے، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں پر اسپینڈ کرتا ہے۔ یقین معنی میں یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے۔ لیکن آدمی اگر اسے نہ پہچانے اس دولت کو،
اور اس کا صحیح استعمال نہ کرے، اللہ کا حق اور حقوق العباد ادا نہ کرے، وہ نعمت نہیں بلکہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ غلط لوگوں کے ہاتھ میں مال فتنہ ہے، عذاب ہے، آزمائش ہے، آخرت کو برباد کرنے والی ہے، دولت ہے۔ اگر غلط ہاتھ میں چیز لگ جائے، جس دولت کے ذریعے سے نہ اللہ کا حق ادا کیے جائے نہ اللہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائے، یہ دولت یقین معنی میں آفت ہے، عذاب ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی، جو قارون وقت کا بڑا مالدار تھا لیکن اس کے ہاتھ میں دولت عذاب بن گئی۔ اللہ نے کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہا کہ قارون موسیٰ کے قوم میں سے تھا، گویا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کے خلاف جا کر فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا، اور وہ فرعون کے ساتھ مل کر بہت کچھ کما لیا، بہت کچھ جمع کر لیا، اتنے خزانے اس نے جمع کیے، سونے چاندی جواہرات کتنے زیادہ اس کے پاس تھے، کمرے کمرے بھر کے اس کے پاس سونے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابی اتنی قیمتی تھی، اتنا وزندار اس کی چابی تھی، بہت مشکل سے ایک جماعت اس خزانے کی چابی کو اٹھایا کرتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قوم والوں نے قارون کو نصیحت کی، لا تفرح، اے قارون غرور مت کر، اترا مت، اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور نصیحت کی قوم والوں نے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تجھے دولت سے نوازا ہے اس کے ذریعے تو اپنی آخرت بنا لے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا کو بھی مت بھول لیکن تو آخرت بنا لے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہا قارون سے احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ یہ سب سن کر قارون نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، اے قوم کے لوگوں سنو، یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میرا فن ہے، میری پلاننگ ہے، سب کچھ میں اپنی کوشش سے لیا، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا، نہیں، یہ سب میری کمائی ہے، میری کوشش ہے۔ اللہ نے کہا کہ اولم یعلم، کیا قارون کو معلوم نہیں، اس سے پہلے لوگ کتنے ایسے لوگ بڑے بڑے متکبر آئے، اس سے بھی سخت دولت مند تھے، بہت کچھ ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ، سب کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فوراً جواب دیا۔ بہرحال قارون کو غرور تھا دولت کا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قرآن کہتا ہے وہ اپنے قوم میں نکلا، زینت کا اظہار کرتے ہوئے، دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب وہ نکلا تو دنیا والوں نے اسے دیکھ کر کہا کاش کہ ہمیں بھی وہ دولت ملتی جو قارون کی ملی ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے، اللہ نے اسے کیا کچھ نہیں دیا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو قارون بڑے ہی فخر کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کے فخر سے چل رہا تھا زمین میں، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ دھستا جا رہا ہے، دھستا جائے گا قیامت تک۔ تو یہ قصہ ہے سورہ قصص میں قارون کا قصہ۔ قارون بڑا مالدار، اس کے ہاتھ میں اللہ نے دولت دی، وہ دولت اس کے لیے آفت بن گئی، مصیبت بن گئی۔ اس قارون کے قصے میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سے دروس ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں۔ ہر اس صاحب حیثیت کے لیے اللہ نے اسے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، ان سب کے لیے لیسن ہے اس کے سبق میں اور اس کے قصے میں۔ آئیے ہم اس خطبے میں دیکھتے ہیں کہ دولت نعمت ہے یا زحمت ہے، قارون کے واقعے کی روشنی میں ہم معلوم کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ دولت اگر غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، قارون جیسے لوگوں میں، تو یاد رکھو ان کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے۔ وہ دولت جو آپ کو آخرت فراموش کر دے وہ مصیبت ہے، جو دولت کے اللہ کو بھلا دے وہ مصیبت ہے۔ وہ دولت جو دولت کے انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے، وہ انسان کے لیے وہ دولت مصیبت ہے، آفت ہے۔ جس دولت سے یتیموں کا حق ادا نہ کرے، مسکینوں محتاجوں پر اسپینڈ نہ کرے،
آفت انسان کے لیے جب دولت آئے انسان اللہ کو بھول کر غرور میں اندھا ہو جاتا ہے، غرور میں اندھا ہو کر وہ مسکینوں، غریبوں، رشتہ داروں کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، سب کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی نعمت پا کر وہ عاجزی انکساری کرتا انسان، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کیریکٹر کا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنے میں مبتلا کیا ہے دولت کے ذریعے، یہ آزمائش ہے اس کے لیے دولت، عذاب بن گئی ہے اس کے لیے دولت۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ زبان میں یہی کہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے خوب بھر بھر کے دیتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے تو فوراً کہو پوچھنے پر یہ سب کچھ میرا نہیں بس کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو میں آج میری حالت یہ نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم نہ کرتا، رحم نہ کرتا، میری سچویشن آج یہ نہ ہوتی۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن قارون نے غلطی کی، قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا ہے، میں سب کچھ ہوں، میری ہنر ہے، میری کمائی ہے، میری پلاننگ ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔ بندہ اگر یہ کہے میں رب کا فضل ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہی تو شکر گزاری ہے۔ اللہ کی طرف منسوب کرے نعمت کو۔ سلیمان السلام سبحان اللہ، اللہ نے خوب نوازا، خوب نوازا، کیا کچھ نہیں دیا۔ پرندوں کو بولی سکھائی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں اور ملکہ سبا بلقیس یمن میں، کہا کہ کون اس کے تخت کو میرے پاس لائے گا؟ تو کہنے والے نے کہا جنات میں سے آپ حکم دے تو میں پلک جھپکنے کی دیری میں لا کر رکھ دوں گا۔ پلک جھپکنے کی دیری تھی، وہ تخت ملکہ سبا کی سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ وہ زمانے میں فلسطین سے یمن جانے کے لیے 3000 کلومیٹر، جانے 1500 آنے 1500، 3000 کلومیٹر کو پلک جھپکنے کی دیری۔ اللہ نے اتنے ان کو سبحان اللہ نعمت دی تھی، ان کے پاس اتنے جنات خادم تھے، 1 سیکنڈ میں لا کے رکھ دیے وہ تخت بلقیس کی جو ملکہ سبا تھی۔ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں، قارون کی طرح یہ نہ کہو کہ سب کچھ میرا ہے، میرا ہے، کہو کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو ان کے لیے بہترین موقع ہے جنت کمانے کا۔ یاد رکھو دنیا سے بڑھ کر مالدار لوگ، حیثیت والے، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، اس دولت کے ذریعے آخرت کما لو، اس دولت کے ذریعے جنت خرید لو۔ کیسے خریدیں؟ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، رشتہ داروں، پڑوسوں، تکلیف میں پڑے ہوئے انسانوں کی مدد کر کے ان کی دعائیں لینا، اللہ کو راضی کرنا، یہ بہت بڑا آفر ہے ان مالداروں کے لیے۔ ایک مالدار انسان جس کے پاس اللہ نے دولت سے نوازا، وہ یتیموں پر اسپینڈ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدوں کے پر خرچ کرتا ہے، جتنا اس کے پاس موقع آئے وہ موقع کو جانے نہیں دیتا۔ ایسا اگر اللہ تعالیٰ اسے انتظام کیا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اتنے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے ان حیثیت والوں کو کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھوکوں کو کھلانا چاہتا ہے، ان حیثیت والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیاسوں کو پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے۔ مال ایک ذریعہ ہے جنت کمانے کا، اسی لیے جنت کما لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی کماؤ، خوب کماؤ، اچھے سے اچھے کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، بیوی بچوں کو سب کچھ دلاؤ، خریدو، اچھے سے اچھی گاڑی خریدو، گھر بناؤ، کوئی غلط نہیں۔ قارون کو نصیحت کرنے والوں نے یہ بھی نصیحت کیا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ٹھیک ہے تو دنیا بھی بنا لے لیکن آخرت کو نہ بھولنا۔ تو ایسا بھی غلط ہے کہ آدمی صرف سپینڈ کرتا جائے، خود کے لیے نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی انتظام نہ کرے، یہ بھی تو غلط ہے۔ ایک صحابی میل کچیل کپڑے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ناراض ہو گئے، فوراً گئے جا کے اچھا کپڑا پہن کر نبی کے سامنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار بھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوب کھائے،
جتنا ہو سکے جو چاہے آپ خریدیں، صحیح استعمال کریں، جتنا چاہے آپ کھائیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں دنیا سے بڑھ کر پہلے تم آخرت میں جنت میں اپنی جگہ بنا لو۔ اس دولت کے ذریعے انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ جنت میں اپنی جگہ پکی کر لے سکتے ہیں۔ یہ صاحب حیثیت کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صاحب حیثیت والے دولت مند لوگ اللہ نے جنہیں نعمت سے نوازا ہے، خوب خرچ کریں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں پر اللہ تعالیٰ بھی خوب خرچ کرے گا۔ جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، نصیحت کی قارون کو نصیحت کرنے والوں نے احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ معلوم یہ ہوا جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے، بچا بچا کر رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، موقع پر صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اللہ کو معلوم ہے وہ کیب سے پیسے کو چھیننا ہے۔ بخیلی، جمع کر رکھنا، بینک بیلنس جمع کرنا، سپینڈ نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جتنا دو گے اللہ اتنی برکت دے گا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، ڈبل ٹربل عطا کرے گا۔ یقین مانے میں آزما کے تو دیکھو ادھر آپ خرچ کیے ہوں گے غریبوں کے لیے، غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام لاتا ہے۔ تجارتی فیلڈ میں دیکھے ہوں گے قرض دار ہو گئے ہیں، کیا معلوم نہیں کیسے نکلنا ہے، راستہ نہیں معلوم، ایسے میں آپ کو وہ کام آنے والی چیز کیا آپ کے کیے گئے صدقات ہیں۔ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کی دعائیں اگر آپ کو نصیب ہو جائے، آپ نے تکلیف میں ان کی مدد کی ہے تو سمجھ لو کہ ایسی زندگی میں آپ کے اوپر ایک سچویشن آتی ہے، آپ پورے راستے بند ہو جاتے ہیں، اچانک غیبی طور پر اللہ کی مدد آتی ہے، سمجھ لو کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں جگہ میں فلاں کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ آج مجھے غیبی طور پر مدد کرتا ہے۔ تو حقیقت میں میرے بھائیوں سچی معنی میں یہ تجربے کی چیز ہے، جتنا زیادہ تم خرچ کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو بہت سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنی حیثیت بتاؤں گا، معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا بتاؤں گا، میں کون ہوں میں بتاتا ہوں، شادی میں مجھے دیکھو میری حیثیت کیا ہے، فنکشن میں دیکھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر وقت نعمت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اپنی نعمت کو چھپا کر رکھو۔ آدمی جتنا زیادہ اپنی شان شوکت کو بڑھاتا ہے، اپنی دولت کو ایکسپوز کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے لیے حاسدین پیدا ہوتے ہیں، اتنے ہی زیادہ سازش کرنے والے، مکر کرنے والے دشمن کو آدمی مول لیتا ہے زیادہ اظہار کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے حیثیت دکھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قارون بھی نکلا تھا حیثیت دکھانے کے لیے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، اس کا غرور، اس کا تکبر، اللہ نے اسے زمین میں دھسا کے رکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت کی نمائش ہر وقت ہر جگہ اچھی بات نہیں ہے، اور نظر بد بھی حقیقت ہے کہ آپ ہر ایک کے سامنے بھی دولت کا اظہار نہ کرو، ہر ایک کے سامنے بھی اپنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا اظہار نہ کرو، کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہوتی اللہ نیچرلی پیدا کی ہے، اگر وہ نظر لگا دیں گے تو ممکن ہے اس کے ذریعے انسان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ لوگ نظر بد سے ہی مریں گے، یہ بھی تو حقیقت ہے۔ تو اسی لیے فوراً ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی کہتا ہے تمہارے سامنے تمہارا بھائی اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، فوراً دعا دو اللہ تجھے برکت دے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بتانا یہ ہے کہ حیثیت دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، اپنی دولت کو، اپنے پراپرٹی کو، اپنے بینک بیلنس کو ہر ایک کے سامنے اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے میں حاسدین کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی کثرت سے دشمن موجود ہیں، اسی لیے دولت والے اپنی حیثیت کو ہر جگہ اظہار نہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کسی کو پوچھنے پر وہ چیز دے دیتا ہے، کسی کو اپنے وقت پر دیتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کو معلوم ہے
کب کس کو کیا نعمت دینا ہے۔ دولت اگر آپ کو اللہ دیا ہے اس کی طرف سے انعام ہے، امتحان ہے۔ دولت ملی ہوئی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، دولت سے محروم ہے تو یہ بھی امتحان ہے۔ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ کے اختیارات میں ہی۔ اس لیے کہ ہم زندگی میں بہت مرتبہ بہت چیزیں پوچھتے ہیں لیکن اللہ ہمیں نہیں دیتا، اسے معلوم ہے کس کو کب کیا چیز دینی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہی رزق کو کھولنے والا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ رزق کو تنگ کرتا ہے، اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ جب تمہارے اوپر پھیلایا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے امتحان لازا ہے۔ یاد رکھو یہ دولت ہمارے پاس آتی ہے اکیلے نہیں آتی، بہت سے امتحانات کو لے کر آتی ہے، بہت سے آزمائشوں کو لے کر یہ دولت آتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جب اللہ خوب نوازتا ہے سمجھ لو کہ میرا امتحان ہے، مجھے یہاں پر ہوشیاری دکھانی چاہیے۔ غفلت برتیں گے یہ نعمت آفت میں بدل سکتی ہے۔ بالکل آدمی کبھی کبھی اتنا ٹینشن لے لیتا ہے دولت کو زیادہ حاصل کر کے بھی، اس وقت ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آدمی فیل کرتا ہے اللہ یہ دولت نہیں دیتا تو اچھا تھا۔ کبھی آدمی عہدے میں رکھ کر بہت سے مقام پا لیتا ہے، اتنا ٹینشن لیتا ہے، سوچنے لگتا ہے کاش کہ مجھے پوزیشن نہ ملتی تو اچھا تھا، کاش کہ مجھے یہ جگہ نہ ملتی تو اچھا تھا۔ ایسے بھی انسان کی زندگی میں جنا آزمائش آتی ہے۔ تو دولت مانگتے ہیں ہم لوگ لیکن یہ بھی یاد رکھو دولت اپنے ساتھ بہت سے امتحانات کو، بہت سے آزمائشوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ جو تو مجھے دیا ہے تیرا شکر ہے اللہ، اے اللہ تو مجھے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہمیشہ دعا کرنا۔ ورنہ یاد رکھو نعمت کو، دولت کو غلط استعمال کریں گے، یاد رکھو زندگی بگڑ جائے گی، اولاد بگڑے گی، اخلاق بگڑیں گے، خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں اگر ہم دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے مرضی سے کما لیں۔ یاد رکھو ہم اپنی مرضی سے کما نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سپینڈ نہیں کر سکتے، انہی راستوں سے کمانا ہے جن راستوں سے اللہ نے دولت کمانے کا حکم دیا، انہی راستوں پر مال کو سپینڈ کرنا ہے جن راستے پر سپینڈ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اگر ناجائز استعمال کریں گے، غلط راستے پر استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے وہ دولت، وہ پیسے آپ کے پاس زیادہ دن تک باقی رہنے والے نہیں، اللہ منتقل کر دیتا ہے۔ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اللہ خوف دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ مس یوز کرنے لگے، نہیں، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، اس کا صحیح استعمال کرو اور دعا کرتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو تو نعمت مجھے دیا ہے دولت کی شکل میں، دینے کے بعد مت چھیننا، یہ ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا۔ اور یہ بھی دعا کرنا اللہ جیسے تو نے مجھے حیثیت کے ساتھ رکھا ہے کسی کا محتاج نہیں رکھا، اللہ میرے بچوں کو بھی میرے جانے کے بعد بھی تو کسی کا محتاج نہ رکھنا، اللہ جیسے تو نے مجھے اپنے پیر پر کھڑایا، بزنس ڈیولپ کیا، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، جو میں نے پوچھا وہ بھی دیا، جو نہیں پوچھا وہ بھی دیا، اللہ جیسے تو مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا، اللہ تو میرے بچوں کو بھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، یہ ہمیشہ دعا کرنا۔ ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے باپ دادا کتنے کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، لیکن آج ان کے بچے پائی پائی کے لیے ترس رہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش! آنے والی نسل کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، کسی کا محتاج نہیں رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو انعام اس کی قدر کرنا ہے، اسے ہرگز بھی مس یوز نہیں کرنا۔ ہمیشہ سے ہماری دعا ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کو ان کے وراثت میں، باپ دادا کی وراثت میں جو بھی نعمت ملی ہے وہ بھی قدر کریں، خصوصاً نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا کی دولت ہے، ہم جیسے چاہے خرچ کریں گے، مجھے تو گفٹ میں ملی یہ چیز، نہیں، یہ بھی امتحان ہے آپ کے لیے، آپ اگر مس یوز کریں گے تو سب کچھ برباد ہو جائیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے، کتنے مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ ایک ایک روپے بڑے لوگ جمع کرتے ہیں، بہت کوشش کے ساتھ تجارت ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن جنریشن کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ساری کوششوں میں پانی پھیر دیتی ہے، آنے والی نسلیں سب کچھ برباد کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ساری کوششیں، محنتیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی اگر صحیح قدر کریں گے تو آپ کے پاس یہ نعمت زیادہ باقی رہے گی، جب سے آپ مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، سمجھ لو کہ وہ نعمت آپ سے چھین لی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، یہ بھی ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں
دولت کے سلسلے میں بھی یاد رکھو، انسان دولت کو پا کر بخیلی نہ کرے، نہ بخیلی کرے اور نہ ہی فضول خرچی کرے۔ بخیلی خود کے لیے آدمی استعمال نہیں کرتا پیسے، بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں، اللہ حفاظت کرنا، بہت کچھ کماتے ہیں لیکن بیوی کو دیکھنے کی جناب اسے توفیق نہیں ہے، بہت بخیلی کرتا ہے، بچوں کو دیتا ہے تو سوچ سمجھ کر گن گن کر دیتا ہے، اور ان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی پورا نہیں کرتا۔ ایسے بخیل انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اگر ایسے بخیلی کریں گے تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ پیسے کیسے چھیننا ہے، کیسے اللہ چھینے گا۔ بخیل انسان کے پاس اچانک بیماری آئے گی، لاکھوں روپے لٹانا پڑے گا ہسپتال میں، اچانک کوئی آفت آئے گی، لاکھوں روپے آپ کو دینا پڑے گا کسی اور کو، چوری ہو جائے گی، دولت برباد ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے زیادہ بخیلی اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح فضول خرچی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اس کا مطلب نہیں جیسے چاہے اڑا لو۔ افسوس ہوتا ہے شادیوں میں ہم لوگ کتنے ایسے ہیں مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حیثیت دکھائیں گے معاشرے کو، ہم حیثیت دکھائیں گے معاشرے کو، ہم معاشرے کے بڑے ہی مالدار طبقے ہیں، اسی لیے ہم فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، ہم 50 قسم کے آئٹم رکھیں گے، ہم اتنا زبردست جناب سب کے روم بک کریں گے، اتنے لاکھوں لوگوں کو دعوت دیں گے، اس میں یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ کیا کچھ فضول خرچی کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو تاریخ نے دیکھی ہے، دنیا والوں نے دیکھا، اتنا زیادہ سپینڈ کیا فضول خرچی کے، وہ ساری دولت ختم ہو گئی، وہ سب کے سب مقروض ہو کر دب کے ختم ہو گئے۔ تو یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، نہ بخیلی کریں نہ فضول خرچی کریں۔ ایک ایک روپے کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ من مال من این اکتسب، 5 سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہ پوچھے گا تم نے جو دولت کمائی کہاں سے کمائی، حلال راستے بھی تھے حرام راستے بھی تھے، تو نے کہاں سے کمایا بول، کہاں خرچ کیا، حلال راستے بھی تھے حرام راستے بھی، کس راستے پر تو نے سپینڈ کیا، خرچ کیا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھو غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے، اور مالدار کو بہت ساری چیزوں کا حساب و کتاب چکانا ہوتا ہے حشر کے میدان میں۔ 500 سال کے بعد ان کو جنت کو بھیجا جانے والا ہے۔ تو اسی لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مال نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، حلال راستے سے کمائیں گے تو سکون ہے، اطمینان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جنت پانے کا ذریعہ ہے دولت۔ اگر وہی اسے غلط استعمال کریں گے، حرام راستے سے حاصل کریں گے، اسے مس یوز کریں گے اور اس کی قدر نہیں کریں گے، یہ مال دولت فتنہ ہے، عذاب ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے دولت بھی اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کون سی دولت؟ جس میں تم نے حق ادا نہیں کیا اللہ کا، جس میں تم نے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، جس میں تم نے قدر نہیں کی، اسے غلط استعمال کیا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنا ختم کروں گا۔ دیکھو اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ آپ خوب اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ پر واجب بنتا ہے کہ آپ کے جو مرحوم ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس دولت کے ذریعے آخرت کمانے کی، آخرت بنانے کی فکر کرو۔ ایک باپ پوری زندگی بچوں کی خاطر گزار دیتا ہے، پوری لائف سپینڈ کر دیتا ہے، جوانی اس نے باہر گزاری، اب پورے کے پورے دولت بچوں کے نام میں کر دیا، سب کچھ اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیا، انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا حق تو ہرگز بھی ادا نہیں ہو سکتا پوری زندگی خدمت کر کے۔ مرنے کے بعد ہم نے مرحومین کے لیے کیا کیا اور کیا کر سکتے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ انتقال کے بعد جو کچھ چھوڑ کر گئے دولت، اس دولت کے ذریعے ان کے قبر کو آباد کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتی اولاد؟ مرنے کے بعد اپنے ابا کی خبر کو، اپنی امی کی خبر کو، اپنے فلاں رشتہ داروں کی خبر کو اس دولت کے ذریعے ان کی آخرت بنائیں گے، اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد انسان کو کام آنے والی چیز، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک اولاد کی دعا مرحوم کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ صدقۃ جاریہ، فرمایا کہ صدقہ جاریہ
مرحوم کو فائدہ دلانے والی چیز ہے۔ اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے اتنی بڑی رقم ضرور نکالیں، ان کے نام پر ضرور نکالیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یا ان کے لیے ایسا مستقل مسجد کی شکل میں ہو یا کسی بھی طریقے سے جو ان کے لیے پرماننٹ فائدہ ہو، وہ ایسی چیزوں کا انتظام کرنا اولاد کی واجبی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل کیا ہے معلوم، ادھر باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، ماں انتقال ہوتی ہے، فوراً کیسے میں بینک بیلنس پر قبضہ کروں، کتنا مجھے پہنچنا ہے، کتنی مجھے وراثت میں آنی، یہی چکر میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کتنے بدنصیب اولاد ہیں، ایسے نالائق اولاد ہیں جو اپنے باپ کے اس وفات کے بعد ان کی قبر کو روشن کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے ہمارے ابا نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیوں نہیں سوچتے ہماری امی نے ہمارے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا؟ آج وہ قبر کی تنہائی میں، آغوش میں، گھبراہٹ میں، پریشانی مبتلا ہیں، نیکی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ ان کے اوپر ایک خرچ کرے، کیوں نہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرے، کیوں نہ ان کے نام کے لیے ایک صدقہ جاری آخرت میں نجات کا ذریعہ کیوں نہ بنائے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اسی لیے ضروری ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ نے بھلے سے وہ چھوڑ کر بھی نہ جائے، اللہ نے آپ کو حیثیت دیا ہے، ضرور اتنی رقم نکالو، جتنا ہو سکے ان کی آخرت بن جائے۔ انشاءاللہ ایسے والدین حشر کے میدان میں ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی، ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ایسے بچے بہت کم ہی ملا کرتے ہیں دنیا میں، ورنہ تو میجارٹی ایسی ہے کہ جو ماں باپ کی دنیا میں ہی قدر نہیں کرتی، جانے کے بعد کہاں سے قدر کریں گے، جانے کے بعد کہاں دعا کریں گے؟ کبھی کبھی یاد آئے تو قبرستان میں جا کے دعا کر دیتے ہیں، بس اتنی ہی ہے، ورنہ تو آج آدمی سمجھتا ہے میں اچھا رہوں، میری بیوی بچے اچھے رہے، بس اتنا ہی ہے، ہمارے فلاں کیسے بھی جائے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ دولت جب نعمت ہے، جب آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اسی طرح اس دولت کے ذریعے مرحومین کی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اتنی نیکی نہیں کی ہوگی، ممکن ہے آپ کے اس خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جنت جیسے عظیم نعمت سے نوازے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال بس خلاصہ یہ ہے کہ اس نعمت کو پا کر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں، اور یہ نعمت اگر صحیح ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، اگر یہ نعمت اگر غلط ہاتھ میں ہو تو یہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نعمت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی اللہ تعالی ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر بجا لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جو لوگ پریشانی میں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کو آسانی عطا فرمائے، جو لوگ تجارتی لحاظ سے پریشانی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرض سے، سود سے، ہر قسم کے آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیف سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو انتقال ہو چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بفرح بر الحليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت التواب الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا
إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في رمضان برحمتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رحيم يا منان، يا كريم يا رحمن، برحمتك وجودك وكرمك وحلمك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.